أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعظيم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمدة والعباس وعلى الستة الباقية من الأشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تبادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذ مقربا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تعالى في موازين آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. رواه المسلم. اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور بزرگوں خطبہ مسموع کے بعد قرآن مجید کی 2-3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ کرے کہ ان آیتوں کا مفہوم اور مقصد ہم سب کے دل و دماغ میں اتر جائے. اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ دین اسلام ہم تک جو پہنچا ہے اس میں کتنی قربانیاں ہوئی ہیں اور اس میں کتنی مشقتیں اور کتنی محنتیں ہوئی ہیں, کتنی جد و جہد ہوئی ہے. اور اسی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں
نازل ہونے والا قرآن آج پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پڑھا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن مجید کی آیتیں یاد ہوتی ہیں، اور پوری دنیا کے ٹھیک و ٹھیک سینٹر میں بیچ میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو اتارا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا۔ آج ملک ہندوستان کے گلی اور کوچوں میں اللہ کا کلام قرآن مجید کی ایک آیتوں کے حافظ قرآن جو ملتے ہیں وہ صحابہ کرام کی قربانیاں اور ان کے جد و جہد کا نتیجہ ہے، جو آج ہم اس کلمے میں داخل ہیں، اور ملک ہندوستان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے اتنی دوری پر رہنے کے باوجود بھی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے تمام ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، اور دین ہمیشہ دعوت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اگر یہ عمل امت کے اندر سے اٹھ جائے کہ ایک دوسرے کو نصیحت نہ کی جائے، ایک دوسرے کی خیر خواہی نہ کی جائے، تو یہ دین ہمارے اندر سے بالکل مٹ جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے فرض کر دیا اور یہ کہہ دیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک آدمی نہیں، اللہ کو درکار ہے ایک جماعت، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے، بھلے کاموں کی طرف لوگوں کو بلائے، اور بھلائیاں اور نیکیاں لوگوں کو سمجھائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے اوپر یہ فرض کر دیا کہ ہر آدمی اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر ایک جماعت پوری تیار کرے، ایک جماعت کھڑی کرے اس کام کے لیے کہ جو برے کاموں سے لوگوں کو منع کرے اور بھلی باتوں کا حکم کرے۔ یہ عام طور پر ہر محلے اور ہر گاؤں کے اندر، ہر قصبے کے اندر، ہر صوبے کے اندر اور ہر شہر کے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو جماعت درکار ہے۔ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اگر یہ عمل زندہ رہا تو اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اللہ کے دربار میں۔ کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں؟ جن کے اندر یہ صفت آ جائے کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکے۔ یہی اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ کامیاب ہونے کی دلیل ہے، اور ہر شخص دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ اسے عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ رب العالمین روزی عطا فرما دے، عافیت والا مکان عطا فرما دے، عافیت والے رشتہ دار عطا فرما دے، اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے انسان بچ جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ یہ کامیابی انہی پہلوؤں کے اندر چھپی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ دوسری آیت کریمہ آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری امت کو اس کام کا ذمہ دار ٹھہرایا اور فرمایا کہ یہ پوری امت ایسی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ پوری امت ایسی ہے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور لوگوں کے لیے پیدا کی گئی یہ امت مسلمہ جسے مسلمان کہا جاتا ہے، یہ اخرجت للناس ہے۔ بعض لوگ اس کی غلط طریقے سے تشریح کرتے ہیں۔ اخرجت للناس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں
صرف نماز اور روزے کی بات کی جائے، دعوت و تبلیغ کا جہاں تک تعلق ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے غیر مسلموں کا ذکر فرمایا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ناس کہتے ہیں کوئی عربی اگر ذرا بھی عربی سمجھتا ہو تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ ناس پوری انسانیت کو بولا جاتا ہے، اخرجت للناس، تو یہ پوری انسانیت کے لیے اس امت کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ یہ امت پوری انسانیت کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے گی، اس رب کائنات کی طرف بلائے گی، محمد رسول اللہ کی سنتوں کی طرف بلائے گی۔ یہ پوری امت کا ہر فرد، یہاں تک کہ مرد بھی ذمہ دار ہے، عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، عورتوں کے اندر بھی یہ فرض کیا گیا ہے۔ اور اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہر مرد عورت جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس پوری امت پر یہ اللہ رب العالمین نے خیر ہونے کا معاملہ فرمایا کہ ہر مرد عورت بری باتوں سے لوگوں کو روکے اور بھلی باتوں کا حکم کرے، اور وتنہون عن المعروف وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ امت اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو جس موضوع پر بیان کیا گیا ہے کرتے ہیں لوگ، اس موضوع کا اس کا دور دور سے بھی تعلق نہیں۔ اس میں ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اہل کتاب کہا جاتا ہے یہودیوں کو، نصرانیوں کو۔ پتہ چلا کہ یہ دعوت و تبلیغ کا جو سسٹم ہے اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے رکھا، لیکن ایک پہلو مسلمانوں کے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اصلاح کی جائے۔ اگر کوئی مسلمان بے نمازی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کے وقت میں کوئی یہ تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ کوئی مسلمان بھی نماز چھوڑ دے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کے اقوال موجود ہے بخاری اور مسلم کے اندر، کہ صحابہ کرام کے دور میں جو شخص بیمار ہوتا تھا تو اپنے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ اگر وہ دو شخصوں کے کندھوں پر سہارا دے کر بھی مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا، اس لیے کہ اسے منافق میں شمار کر لیا جائے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ کسی کو تصور ہی نہیں تھا کہ کسی دور میں مسلمان بھی ایسا ہوگا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے۔ تو اگر مسلمانوں کے اندر یہ کمی آ جائے تو مسلمانوں کے لیے اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ اسے تبلیغ نہیں کہا جاتا، تبلیغ کہا جاتا ہے جب کافروں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اسے تبلیغ کہا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ۔ اور اگر مسلمانوں کو نماز کے اور روزے کی، ان کے اندر جو عقیدے کی، جو ان کے اندر اعمال کی جو خرابیاں آ گئی ہیں، ان کو سمجھایا جائے، اسے تبلیغ نہیں کہا جاتا، اسے اصلاح کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی اصلاح کو تبلیغ سمجھنے لگے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اور اس جو آیت کریمہ میں بیان کر رہا ہوں، اس آیت کریمہ کو لوگ اس قدر بیان کرتے ہیں اور اتنے ہی الفاظ کو بیان کرتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اتنے الفاظ کو بیان کرتے ہیں اور اسے فٹ کر دیتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر نماز روزے کی بات کرتا ہو بس اسے تبلیغ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے پہلے بھی اس کو واضح کیا، اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیے یہ امت ہے، اور آخر میں بھی اس کو واضح کر دیا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئے تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں اکثر فاسق، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر فاسق۔ اور مرد عورتوں کو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، فرمایا کہ مسلمان مرد، ایک مومن مرد، مومن عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں۔ ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدد کرنے والے، چاہنے والے، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو جب برائی میں مبتلا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس سے منع کرتے ہیں۔ برائی سے منع کرنا، اور یہ ہمت کا کام، برائی سے منع کرنا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی
دیکھیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، کوئی آدمی کوئی نوجوان کھڑے ہو کر پانی پی رہا، اس کو ٹوک دیا گیا تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تبلیغ کا حق ادا ہو گیا۔ سب سے پہلے اس گناہ سے روکا جائے جس گناہ کی سزا قطعی طور پر جہنم ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک۔ سب سے پہلے کسی کو اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جھوٹتا ہوا دیکھا جائے، سب سے پہلے اس سے روکا جائے، یہ ایک مسلمان کا سیوا ہے۔ اور فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ہر مومن مرد عورت ایک دوسرے کے دین میں مددگار ہیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر یہ عمل ان کے اندر زندہ ہو جائے، اور بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اگر یہ چیز ان کے اندر زندہ ہو جائے تو اللہ ان پر ضرور رحم کرے گا۔ آج رحم کی درخواست ہر مرد عورت کرتا ہے، بیمار ہے اس کی بیماری کے لیے دعا نہیں سنی جاتی ہے، پریشان ہے، ظالم حکومت مسلط ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، روز مانگی جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ رحم نہیں کرتا۔ اگر اللہ رحم نہ کرے تو کتنی بھی عاجزی کے ساتھ دعا مانگی جائے، اللہ رب العالمین دعا نہیں قبول کرتا۔ رحم کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اگر مرد عورتوں کے اندر یہ عمل زندہ ہو جائے کہ ہر عورت کو جب کسی برائی میں مبتلا دیکھے تو اسے روکے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو بڑھیا بسترا باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ گھر بار چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز اللہ رب العالمین نے پوری امت پر فرض کی ہے وہ امت کا ہر فرد کر سکتا ہے اور ہر شخص بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس شعبے میں آدمی رہے، کوئی مزدوری کرتا ہے تو مزدوروں میں دین کی بات کرے، کوئی آدمی نوکری کرتا ہے اپنے اسٹاف کے اندر دین کی بات کرے، اسی طریقے سے کوئی آدمی کارخانہ چلاتا ہے اپنے کارخانے کے اندر دین کی بات کرے، کوئی آدمی دکانداری کرتا ہے دکاندار دکان پر آئے ہوئے کسٹمروں سے دین کی بات کرے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا جو اصلاح کا جو طریقہ بھی ہے اور دعوت و تبلیغ کا بھی جو طریقہ ہے وہ ہر مرد عورت کر سکتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص جو ہے بوڑھی کس طرح اٹھا کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اپنے شعبے میں رہ کر دین کا کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب کے اوپر یہ کہہ دیا کہ مرد عورت سب کر سکتے ہیں۔ اگر جو طریقہ دور جدید کے اندر اس دور کے اندر اپنایا گیا اور اسے سمجھا گیا کہ یہ دعوت کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، تو اس میں تو عام آدمی کے لیے بڑی مشکل ہے۔ ہر آدمی تو نہیں کر سکتا، ہر آدمی مصروف ہے، اپنی کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی آدمی مزدوری کر کے دن بھر پیٹ بھر رہا ہے، وہ 40 دن کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر کیسے کر سکتا؟ ہر آدمی نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ نے جو کام سے فرد کیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ ہر مرد عورت کرے، اسے ہر مرد عورت کیسے کر سکتی؟ اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے صحابہ کرام کرتے تھے، صحابیات کرتی تھی کہ جس لائن کے اندر ہے اس لائن کے اندر اللہ کی وحدانیت کی بات کرے، اللہ کی بڑائی کی بات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی بات کرے، جو جس مشغلے پہ ہے اپنے اس مشغلے کے اندر جتنا معلوم ہے اسے اتنا بات کرے، اپنی معلومات سے زیادہ بات کرے۔ اور یہ بھی خرابی آ گئی ہے کہ آدمی کو جتنی معلومات نہیں ہے اس سے زیادہ جب بات کر دیتا ہے تو بحث مباحثہ چل جاتا ہے۔ جتنی پوری طرح معلوم ہو اتنی بات کرے، اور جہاں سے اس کو لگے کہ ہمیں یہ بات نہیں معلوم ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ بھائی چلو کسی بڑے لکھے سے بات کرواتے ہیں یا ہمارے جس سے تعلقات ہیں اس سے بات کرواتے ہیں، اس کے آگے ہمیں معلوم نہیں۔ اس لیے کہ انجام میں کوئی غلط سلط بات لوگوں کے سامنے نہ کریں، جتنی بات واضح طور پر کلیئر طور پر معلوم ہو اتنی بات کریں، ورنہ کسی علم والے کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ ہے طریقہ۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی تھی کتب مسنون کے بعد، صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 177 پر یہ روایت موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ سب سے پہلا جو ایمان کا شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی برائی دیکھی جائے، من رأى منکم منکرا، منکر کہتے ہیں برائی کو اور انجان چیز کو بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی برائی آدمی انجان میں کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منکر لفظ استعمال کرتا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دو۔
اب آدمی بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں، جانتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا غلط ہے، شرک ہے، کنڈا لٹکانا شرک ہے، اور اس کے باوجود ان کے بچے تعویذ و کنڈے پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اماں ابا سے مجبور ہے، گھر والوں سے مجبور، کوئی بیوی سے مجبور ہے۔ اگر کوئی شخص دین کی بات اپنے گھر اپنے بیٹے پر نافذ نہ کر سکے تو لعنت ہے ایسے ایمان۔ یہ کون سا ایمان؟ یہ آدمی اپنی اولاد پر بھی نافذ نہ کر سکے اور علل اعلان کہنا چاہیے کہ میری اولاد ہے، میں اسے شرک سے بچانے کا ذمہ دار ہوں، اور اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب برائی دیکھو تو ایمان کا سب سے اعلیٰ پیمانہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دو۔ کوئی برائی اس طریقے کی دیکھی جائے، اگر کسی کو شراب پیتا ہوا دیکھو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کے ہاتھ سے بہت چھین کر پھینک دیا۔ اگر کسی کو جوا کھیلتا ہوا دیکھا جائے، طاقت ہے اس کو اس سے نپٹنے کی، تو آدمی ہاتھ سے اس کے تاج اٹھا کر پھینک۔ یہ ہے ایمان کا سب سے پہلا شعبہ۔ دوسری چیز یہ ہے، فرمایا کہ دوسرا ایمان کا شعبہ یہ ہے، دوسرے درجے کا ایمان یہ ہے کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہ ختم کر سکو اسے تو کم از کم زبان سے کہا جائے کہ یہ چیز غلط ہے۔ یہ دوسرا ایمان کا شعبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا ایمان کا شعبہ یہ ہے کہ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے کہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، زبان سے کہنا سمجھتے ہو کہ میرے لیے فساد کھڑا ہو جائے گا، جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، اگر زبان سے کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر کم از کم دل سے اسے برا سمجھو۔ یہ عام طور پر جو معاشرے میں برائی پھیلی ان کے بارے میں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں نہیں، وہاں آدمی مجبور نہیں ہوتا، وہاں آدمی حاکم ہوتا ہے، اپنے گھر پر تو حاکم، وہاں یہ چیز نہیں چلے گی کہ ہم دل سے برا سمجھتے ہیں بس۔ اپنی اولاد کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر حاکم سے، اس کی رعیت کے بارے میں، ہر پردھان سے، اس کے گاؤں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے یہاں سوال کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ہر باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ تمہاری رعیت ہے، تم نے ان کے کپڑے کا انتظام کیا، تم نے ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے سارے اخراجات پورا کرتا ہے، بیوی کو التحیات یاد نہیں ہے، کبھی شوہر کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ تنہائی میں بیٹھ کر اسے سنا جائے کہ بیوی تم اپنا تحیات سنا، دیکھو تمہیں یاد ہے نہیں۔ کبھی شوہر اپنی بیوی سے نہیں کہتا کہ غسل کا طریقہ بتاؤ، میں مسجد کے امام صاحب تصدیق کرا رہا ہوں اور مجھے غسل کا طریقہ بتاؤ، تو تم نہاتی کیسے؟ میرے بھائی یہ رعیت ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کوئی شخص اپنی بیوی کے کپڑے کا انتظام کرتا رہے، کھانے کا انتظام کرتا رہے، اس کے رہنے کا انتظام کرتا رہے، اچھے سے اچھی عیش و عشرت اسے دیتا رہے، لیکن وہ بے دین ہو کر اگر دنیا سے چلی گئی، اللہ کی قسم ایسا شوہر بچ نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے۔ اس لیے کہ جہاں پر اس کی مضبوط پکڑ تھی، باہر تو چلو گاؤں محلے کے اندر اگر کسی کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی کی طرف حکم کیا جائے تو اس میں کبھی کبھی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، جھگڑے کو آدمی نہیں برداشت کر پاتا ہے۔ حالانکہ دین کے لیے جھگڑا کرنا، ہم دنیا کے لیے بہت جھگڑتے ہیں، 1 انچ دیوار کسی کی طرف پڑ جائے، پڑوسی کا کوئی بچہ دروازے پر کوڑا کرکٹ کر جائے، اس کے لیے ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ لاٹھیاں چل جاتی ہیں، مقدمات چلتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ لیکن دین کے لیے جھگڑا کرتا ہوا جب امت کا کوئی فرق نظر آئے تو سمجھ لیجیے کہ ایمان زندہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے دین کے لیے لڑتا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتی، میں تجھ کو گھر سے نکال دیتا ہوں، اگر کوئی اس بات پر کبھی آپ محلے اور گلی کوچوں میں ٹہلے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس بات پر لڑتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجیے کہ اس گھر میں ایمان کا چراغ روشن ہو رہا، ایمان زندہ ہو رہا۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہوئی نظر آئے کہ تم گھر میں لیٹے رہتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، میں گھر سے جا رہی ہوں، تم سے ناراض ہوں گے، اس لیے اگر تم نماز پڑھنا نہیں شروع کرتے ہو میں گھر سے نکل جاؤں۔ اگر کوئی اس طرح کا جھگڑا دیکھے تو میرے بھائیوں یہ خوشخبری کے طور پر مسجد کے اندر خبر دے تاکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس بات پر بھی جھگڑے ہونے لگے ہیں گھروں کے اندر۔ میرے بھائیوں یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا۔ اسی طریقے سے جیسے مرد دین کا کام کر سکتے ہیں، عورتیں بھی دین کا کام کر سکتی ہیں۔ مرد کے لیے یہ کیا ہے کہ آدمی دن بھر نہ جانے کتنے پیسے چائے میں، گٹکے میں، نہ جانے کتنے پیسے ادھر سے ادھر خرچ کرتا ہے، اور لوگوں کو کھلانے پلانے میں اپنی نیتوں کو اگر ذرا سے ٹھیک کر لو تو یہ پیسہ خرچ کرنا
صدقہ بھی ہوگا اور یہ دین کے لیے خرچ کرنا شمار ہوگا، دین کو بڑھانے کے لیے۔ کوئی اپنے دوست کو بلا کر اس نیت سے چائے پلا دے آدمی کہ چائے پلانے کے بعد اسے دین کی دعوت دینا ہے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز چھوڑنا تباہی ہے، معاشرے کے اندر جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو حالات ایسے رہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، بھائی دیکھو تباہی اور بربادی کی طرف مت جاؤ۔ تم میرے دوست ہو، میں اور اپنی کمی پہلے بیان کرو۔ دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی کمی پہلے بیان کرو، نہ فوراً آدمی ایکشن لیتا ہے کہ ابھی 2 دن میں نماز پڑھنا شروع کیا ہے، تم نے نصیحت کرنا شروع کر دیا، یہ عام ایکشن ہوتا ہے۔ لوگ پہلے اپنی کمی بیان کرو کہ بھائی دیکھو میں نماز نہیں پڑھتا تھا، جلدی ہی میں نے شروع کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ نماز پڑھیں۔ آج کے نوجوان اپنے موبائل کا کتنا غلط استعمال کرتا ہے، راتوں دن۔ کبھی میرے بھائیوں اور نوجوانوں، میں اپنے محلے اور گاؤں کے سبھی اور گھر کے تمام نوجوانوں کو خطاب کر رہا ہوں، کبھی اپنے موبائل فون کو صحیح استعمال کرو۔ نماز کا وقت آئے کبھی اپنے دوستوں کو وہی موبائل سے فون کیا کرو کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہوا، فجر کا وقت ہوا، جگہ کبھی فجر کے وقت اپنے دوستوں کو فون کیا کرو اسی موبائل سے۔ جہاں غلط استعمال کرتے ہو وہاں صحیح استعمال بھی اس کا شروع کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے جب کال کی جائے گی، اس کے لیے جب فون کیا جائے گا تو یہ فون کرنا ایک دعوت کا کام ہے، ایک دین کا کام ہے۔ اور جب کوئی کسی کو فون کر دے گا، دعوت کی یہ برکت ہے۔ اگر کوئی کسی کو فون کر دے کہ بھائی اذان ہو چکی، نماز کا وقت ہوگا، کہاں ہو تو مسجد کی طرف آؤ، تو پھر اگر وہ اس کے کہنے سے نہ آئے لیکن جس نے فون کیا ہے وہ مسجد میں ضرور آئے، یہ دعوت کی برکت ہے۔ اگر دعوت دینا روزانہ آدمی شروع کر دے، اگر اس کی دعوت سے لوگ نہیں کھڑے ہو رہے تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور دین کا پابند بنا دے۔ کبھی تجربہ کیا اس کا؟ دن بھر میں آج آپ تجربہ کرو کہ 2-3 لوگوں سے کہو کہ نماز کی پابندی اختیار کرو، اگر تمہارے کہنے سے کوئی نہیں آیا تب بھی تمہیں اللہ رب العالمین ضرور توفیق دے گا، یہ دے گا۔ دل گوارا نہیں کرتا کہ ہم دن بھر میں 3 آدمی سے ہم نے کہا کہ نماز کی پابندی کرو اور ہم خود نماز چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دعوت کی برکت ہے، اگر یہ کہنا شروع کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں توفیق دے گا کہ تم مسجد تک آنے والے بنو۔ اسی طریقے سے عورتیں گھروں کے اندر، پڑوس میں، محلے میں جاتی آتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے گھر میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور جب عورتیں دوسرے کے گھروں میں جاتی ہیں تو عورتیں ان کے استقبال میں چائے پانی ناشتے کا انتظام کرنا بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اگر عورتیں وہی پیسہ اور وہی چائے اور ناشتہ اگر اس نیت سے خرچ کرنا شروع کر دیں کہ بھائی فلاں کوئی پڑوس میں کوئی عورت ہے نماز نہیں پڑھتی، اس کو بلایا کہ کسی دن گھر آیا کرو، اور وہ عورت گھر کے اندر آ گئی، اس کو پہلے چائے بنا کر پلائی اور ناشتہ کرایا، اور اس کے بعد بات شروع کی کہ بھائی مسجد میں چلا کرو۔ اب عورتیں، ہر عورت عالم کو نہیں ہوتی کہ وہ تقریر کرنا شروع کر دے اور دین کی باتیں، قرآن حدیث کی آیتیں پڑھ کے سنانا شروع کر دے، ہر عورت تو نہیں کر سکتی۔ یہ اتنا آسان کام ہے کہ ہر آدمی کر سکتا۔ اگر عورتیں دعوت دینا چاہتی ہیں تو اس نیت سے دعوت دیں، چائے پلائیں اس کو محبت کے ساتھ، اور محبت سے اپنی بات شروع کریں، طنز نہ کریں، کسی کو چڑھانے کے لیے نہ کہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، اور جمعہ کم از کم مسجد چلا کرو، وہاں خطبہ دیا جاتا ہے، بات سنو دین کی، شاید تمہاری سمجھ میں آ جائے، بھائی جمعہ کے دن چلا کرو۔ اور اگر کہنے سے کوئی نہ آئے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں یہی کوالٹی تھی، صحابہ مایوس نہیں ہوتے تھے، جب وہ دین کی بات لوگوں کو بتاتے تھے اور جب وہ نہیں مانتا تھا تو محسوس کرتے تھے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہماری زبان میں کوئی کمی ہے، ہمارے کہنے میں، ہماری محبت میں کوئی کسر رہ گئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے دل پر اثر نہیں ہوا۔ کبھی کبھی میرے بھائیوں میرے ساتھ ایسے واقعات گزرے ہیں، میں اپنے واقعات ممبر رسول پر بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، ایسے واقعات گزرے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک شخص کے دعا مانگ کے ایک شخص کے پاس گیا، وہ دن بھر جوا کھیلتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، اور 2 رکعت مسجد میں نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ میں جسے سمجھانے جا رہا ہوں، اللہ دل پر حکومت تیری ہے، اے اللہ میرا زبان سے کہنا کام ہے، دل موڑنا تیرا کام ہے، میں تیرے کام سے جا رہا ہوں۔ اور میں نکل گیا، اس کو سمجھانا شروع کیا، اور اس کی بیوی بہت نیک بخت تھی، وہ گھر کے اندر وضو کیا، اس نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، وہ دعا مانگتی رہی۔ اللہ رب العالمین نے مجھ سے اس کو ایسی ہدایت دی کہ وہ دیندار بن گیا، وہ ہمیشہ کے لیے نماز کا پابند بن گیا۔ میرے بھائیوں ایسے حالات سمجھانے سے ہی دین بڑھا ہے، اور بجائے کسی کی نقل کرنے کے، بجائے کسی پر طنز کرنے کے، بجائے کسی کی ہنسی اڑانے کے، اس کو برائی سے نکال کر لانے کی کوشش کریں۔ آخر میں مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جیسے
یہ سمجھیں کہ ایک کاغذ کا پرچہ ہے، ایک کاغذ ہے، اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، اور اگر کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ کسی نالی میں گر جائے اور کوئی مسلمان دیکھے کہ اس کاغذ پر کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمانداری سے بتاؤ وہ نالی پر پڑا ہوا دیکھ کر کلمہ کیا چلا جائے گا؟ اسے نکالے گا فوراً، اگر ایمان کا کوئی ذرہ اس کے اندر ہے تو اسے نکالے گا، اسے صاف کرے گا، آنکھوں سے لگائے گا اور لوگوں کو برا بھلا کہے گا کہ تم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اس پر کلمہ لکھا ہے، کاغذ نالی میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، جب کاغذ پر لکھے ہوئے کلمے کا اس قدر احترام کیا جا سکتا ہے تو جس شخص کے اندر کلمہ ہو، جس عورت کے اندر کلمہ ہو، جس آدمی کے اندر کلمہ ہو، اس کا ادب و احترام کتنا ہے۔ اگر وہ شراب میں مبتلا ہو گیا ہے، اگر وہ جوا میں مبتلا ہو گیا ہے، اگر وہ نماز چھوڑنے لگا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس غلاظت سے اسے نکال کر مسجد تک لے آئے گا، یہ ہمارا کام ہے۔ میرے بھائیوں اور نوجوانوں، ایک نئی اٹھان، ایک نیا انقلاب، ایک نیا جوش، ایک نئی امنگ پیدا کرو اپنے اندر اور اپنے مسجدوں کو آباد کرو، اور جب مسجدیں آباد ہوں گی تو گھر آباد ہوں گے۔ مسجدوں سے دین بڑھتا ہے، مسجد میں جب آدمی آئے گا تو وہ اور تمام برائیوں سے بچے گا، مسجد میں جب آدمی آئے گا تو دین کی تمام باتوں کو سیکھے گا۔ اور مسجد میں آؤ تو اتنی جلدی میں آؤ، مسجد میں آؤ تو تھوڑا وقت لے کر کبھی بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کرو، اور کبھی کبھی کچھ دیر بیٹھ کر اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کافی دیر تک مسجد میں پڑھ کر جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ آج یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، اللہ کا پورا دن 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ایک مسلمان کو اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی، پورا 24 گھنٹے گزر گئے، ایک بار سبحان اللہ اس کے منہ سے نہیں نکلا، پورا 24 گھنٹے گزر گئے، الحمدللہ نہیں نکلا، اللہ اکبر اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ زبان اتنی گندی ہو چکی ہے کہ 8ویں دن آ کر جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو کیسے قبول کرے۔ زبان پہلے اللہ کے ذکر سے اور توبہ استغفار سے تر کیا جائے، زبان کو صاف کیا جائے، اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرے۔ جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، تمام مسلمانوں کو نماز کا پابند بنا دیجیے، نماز کو نبی کے طریقے پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو پوری امت کے اندر عام فرما دیجیے۔ یا رب العالمین اپنے نبی کی ایک ایک بات کو لوگوں کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے، ہم جو بیمار ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہیں، اور آپ کے سامنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اللہ کسی کے ننھے منھے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لیجیے۔ یا رب العالمین رحمت والی بارش فرما دیجیے، رحمت والی بارش فرما دیجیے، رحمت والی بارش فرما دیجیے۔ یا رب العالمین کرم کی نگاہ سے اس امت کو دیکھ لیجیے، رحم کی نگاہ سے اس امت کو دیکھ لیجیے۔ ہم نے جو خواہشیں لے کر آئے ہیں آپ کے دربار میں، یا رب العالمین تمام جائز خواہشوں کو، تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجیے۔ یا رب العالمین دلوں کی دھڑکنوں کو سن لیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔